یہ ہمارا 8واں حملہ ہے۔ اس کے بعد 1013 عیسوی میں حملہ کیا گیا اور یہ حملہ نندونا قلعہ پر کیا گیا، اس میں بھی کامیابی ملی۔ اور اسی سال ایک اور حملہ کیا گیا، لیکن اس حملے میں موسم کی وجہ سے جنگ نہیں ہو سکی اور سلطان واپس چلے گئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحیح، جنگ موسم کی وجہ سے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے 9ویں حملے کی بات کیا جس میں نندانا قلعہ تھا، جس میں البرونی نے بیٹھ کے زمین کا خطہ ڈیفائن کیا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے یہ آج کا چکوال کا علاقہ بنتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ وہی علاقہ ہے، یہ ڈھولک پور سے آگے کا علاقہ ہے اور یہ آج کے دور میں چکوال کا علاقہ بنتا ہے۔ صحیح، اس قلعے میں بیٹھ کر البیرونی نے زمین کی ساتھ کو پیمائش کیا تھا، اور جو آج تک ایگزیکٹ ہے، اس میں ایک پوائنٹ کی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک اور بات اس میں آپ کو بتا دیں کہ البیرونی جو ایک بہت بڑے ایک سائنسدان، ایک ریاضی دان، ماہر طبیعیات ہیں، ماہر ریاضیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ سلطان محمود غزنوی کے ہر حملے میں شامل ہوتے تھے۔ کیا بات ہے سر! اسی لیے انہوں نے قلعہ نندونا میں بیٹھ کر جو ہے نا زمین کی پیمائش کی۔ جنگ ہو رہی ہے اور وہ زمین کی پیمائش کر رہے ہیں، کمال کی بات ہے، کیا حیران کن بات ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حملہ ہوا وہ انتہائی اہم علاقہ کنوج، یہ کنوج پر حملہ ہوا اور اس میں 1,20,000 آرمی کے ساتھ وہاں کے راجا نے اس کے ساتھ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ بعد میں راجا نے اطاعت قبول کر لی۔ صحیح، جنگ بھی ہوئی لیکن راجا نے اطاعت بھی قبول کر لی اپنے شہر کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حملہ ہوا کنوج پر، ٹھیک ہے، اور یہ حملہ ہندوؤں نے کیا تھا۔ حیران کن بات، یعنی کہ اس نے اطاعت قبول کر لی تھی تو جو دوسرے ہندو تھے انہوں نے اس علاقے کے اوپر چڑھائی کر دی۔ کیوں کہ جس نے اطاعت قبول کر لی سلطان محمود غزنوی نے اسی کو وہ علاقہ دے دیا ایز اے حکمرانی۔ تو باقی ہندو نے حملہ کیوں کیا کہ بھئی تم نے سلطان کی اطاعت کیوں قبول کی؟ اس لیے انہوں نے اس راجا پر حملہ کر دیا۔ اس راجا نے کیا کیا کہ سلطان کو خط لکھ دیا کہ سر آئیں، ہماری تو جان خطرے میں ہے۔ تو سلطان محمود کو دوبارہ سے پھر آنا پڑا اور پھر آ کر انہوں نے کنوج کو باقاعدہ طور پر فتح کر لیا اور ان کو شکست دی، ان تمام ہندوؤں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور ہوا بات کہ واپس جاتے ہوئے چنڈیل کھنڈ کا ایک علاقہ تھا، اس کو بھی فتح کر لیا گیا۔ یہ ہمارے 10 حملے ہو گئے۔ صحیح۔ اس کے بعد 11واں حملہ 1021 عیسوی میں لاہور کو باقاعدہ طور پر ہر حوالے سے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ صحیح۔ اور جو سلطان محمود غزنوی کے غلام تھے ملک ایاز، اقبال کا ایک شعر بھی ہے، بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو اس ایاز کو سلطان محمود غزنوی نے لاہور کی حکمرانی ان کے سپرد کر دی۔ صحیح۔ اور ایک بہت اہم کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ حکمران سیاسی بنا دیا ملک ایاز کو، اور ایک وہاں پر الگ سے ایک آرمی چیف مقرر کر دیا جس کا نام قاضی شرازی۔ صحیح۔ اور دونوں جواب دے ہیں سلطان کو، یعنی کوئی آپس میں کوئی رکاوٹ، کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو سکتا تھا، نہ آرمی چیف کے حکومت کے ساتھ، نہ سربراہ حکومت کا آرمی چیف کے ساتھ۔ صحیح۔ جیسے آج کے دور میں ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ آرمی چیف کا اعتماد حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ دونوں افراد ایک دوسرے کو جواب دہ نہیں تھے بلکہ ڈائریکٹ سلطان محمود غزنوی کو جواب دے تھے۔ صحیح۔ اور سلطان نے اس موقع پر بہت عظیم کام کیے، کیونکہ لاہور ہے اور اہم علاقہ ہے، لاہور کی وجہ سے حکمرانی قائم ہوئی یہاں ہمارے ہندوستان میں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب ایاز کو یہاں پر حکمران بنایا تو اس نے لاہور کے چاروں طرف ایک فصیل تعمیر کر دی، اس سے پہلے فصیل نہیں تھی لاہور کی طرف۔ صحیح۔ اور یہ کیوں تھی، یہ کیوں ہوتی تھی اس دور میں کہ یہ حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہوتی تھی۔ تو ہندوستان کے شہر لاہور میں سب سے پہلی فصیل جو تیار ہوئی وہ ملک ایاز نے کی۔ صحیح۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کو لاہور اتنا پسند تھا کہ وہ لاہور کو کیا کہتے تھے؟ غزنوی پور،
انہوں نے لاہور کو لاہور کے نام سے مخاطب نہیں کیا، اپنے نام سے مخاطب کرتے اور باقاعدہ لاہور کے لیے الگ سکے جاری کیے۔ ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں آپ کو کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ان دو رخوں پر جو الفاظ لکھے گئے وہ ہمارے جو عباسی خلیفہ تھے القادر باللہ، ان کا نام لکھا گیا، صحیح، اور نیچے ان کے زیر سایہ سلطان محمود غزنوی لکھا گیا، اور یہ ہندی زبان میں ہے۔ القادر باللہ کا نام، سلطان محمود کا نام ہندی زبان میں ہے، کیا بات ہے۔ اور اس سکے کا جو اصل رخ ہے اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے جو عربی زبان میں ہے۔ حیران کن بات بتائیے سر، یعنی عربی اور ہندی دونوں زبانوں کا حسین امتزاج بنا دیا، اور ہم کہیں کہ لٹیرا تھا وہ تو ہندی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہاں پر، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاہور کی ایک بہت بڑی خوبی تھی جس کو سلطان محمود غزنوی وہ غزنوی پور کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلا حملہ ہوا، 12واں حملہ، یہ کالنجر پر ہوا، اور وہاں کے راجا نے اطاعت قبول کر لی۔